السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ طوائف سے بھی بدتر ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کو اس کے والدین کے خلاف بھڑکائے اور ان کے درمیان جدائی ڈلوائے، اور بدبخت درندہ ہے وہ انسان جس کے ڈر سے اس کے ماں باپ اس کے سامنے بولنے سے ڈرے۔ اگرچہ ٹھوکر کھا کر گر جانا تو آپ کے نصیب میں لکھا تھا، لیکن گر کر اٹھ جانا تو آپ کے اختیار میں تھا۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن یاد رکھنا، سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ اگر کسی کی شخصیت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ لوگوں کے بارے میں کیسے گفتگو کرتا ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں، کچھ راز صرف اللہ اور آپ کے درمیان ہی اچھے لگتے ہیں۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے افضل یہ کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور سب سے ادنا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تکلیف کی انتہا یہ ہے کہ آپ تکلیف دینے والے سے نفرت بھی نہ کر سکے۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہو، ورنہ زیادہ تر تو صرف دکھاوا ہی کرتے ہیں۔ انسان کو خدا تب یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، یا غرض کا مارا ہو، یا پھر مرض کا مارا ہو۔ جو عزت اور پیار تمہیں دوسروں سے ملتا ہے وہ حقیقت میں تمہارے ہی اخلاق کا تحفہ ہے۔ انسان پر پریشانی آنا اس کے انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن اس پریشانی سے مسلسل پریشان رہنا انسان کے اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ یاد کرنا اور یاد نہ آنا دو الگ باتیں ہیں۔ ہم یاد ان کو کرتے ہیں جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں، اور ہم یاد ان کو آتے ہیں جو ہمیں اپنا سمجھتے ہیں۔ کسی کے ساتھ ایسا برتاؤ مت کرنا کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ اگر ایسا ہوا تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا صاحب۔ کبھی کبھی ہم کسی کے بہت عادی ہو جاتے ہیں، اتنے کہ ہم اپنی ہر خوشی غم اس سے شیئر کیے بنا رہ نہیں پاتے، مگر ہمیں کسی کا عادی نہیں ہونا چاہیے۔ کسی سے اتنی مانوس نہ ہو کہ اگر کبھی آپ کو اس سے جدا ہونا پڑے تو اذیت کی زنجیریں آپ کے گرد حصار تنگ نہ کر سکے۔ جانتے ہیں یہ جو مانوسیت ہوتی ہے نا، یہ ایک نشہ ہے، اور نشہ تو جان لیوا ہوتا ہے نا۔ ہاں، نشہ انسانوں کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، اندر تک انسان کو بنجر کر جاتا ہے۔ انسان کسی دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کا حوصلہ بڑھانے کے، لیکن میں نے جتنے لوگوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے، فقط اس لیے کہ رشتوں اور دوستوں کے ہجوم میں کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ حوصلہ رکھو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یقین کرے صاحب، بہت طاقت ہے اس ایک جملے میں۔